کالم لکھنے کے غلط طریقے یاسر پیرزادہ۔ ابھی مجھے اخبار میں کالم لکھتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک ای میل موصول ہوئی جس میں ایک عفیفہ نے پوچھا کہ میں اخبار میں کالم لکھنا چاہتی ہوں، بتائیں کیا کروں۔ میں نے جواب میں لکھا کہ آپ اپنی کوئی تحریر مجھے بھجوا دیں، میں پڑھ کر رائے دوں گا۔ محترمہ نے جھٹ سے اپنا ایک مضمون مجھے ارسال کر دیا جس کی لکھائی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے ہاتھوں کے بجائے پیروں سے لکھا ہے۔ بدقت تمام میں نے وہ مضمون پڑھا اور اپنی دیانتدارانہ رائے دی کہ ابھی یہ تحریر کچی ہے، آپ اس پر مزید محنت کریں، اور چونکہ آپ اردو اخبار میں لکھنے کی متمنی ہیں تو بہتر ہوگا کہ انگریزی کے بجائے اردو کے الفاظ زیادہ استعمال کریں۔ ان موصوفہ کا جواب مجھے آج تک یاد ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ خود ہی یہ مضمون ٹھیک کر دیں اور اسے جلدی سے جنگ میں چھپوا دیں، اور پلیز یہ متمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کسی نئے لکھنے والوں کی رہنمائی نہیں کرنی، کسی لکھاری کو اس کی تحریر کے بارے میں رائے نہیں دینی، اور اگر کوئی پوچھے کہ اخبار میں کالم کیسے لکھتے ہیں تو ٹکا سا جواب دینا ہے کہ ایڈیٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں زیادہ دیر تک اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ یہ بات ہی مناسب نہیں کہ اگر کوئی آپ سے رہنمائی مانگے اور آپ اسے گائیڈ نہ کریں۔ اور پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا مجھے پتہ چلا کہ اخبار میں کالم لکھنے کی خواہش مند افراد کی تعداد میں اضافہ اسی شرح سے ہو رہا ہے جس شرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ روزانہ ہمارے ہاں اتنے بچے نہیں پیدا ہوتے جتنے کالم نگار پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کو لکھاری بننے کا اتنا شوق ہے کہ اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ روزانہ ایک آدھ ای میل اور پیغام اس قسم کا موصول ہوتا ہے کہ میں کالم لکھنا چاہتا ہوں یا لکھنا چاہتی ہوں، بتائیں تو میں کیا کروں۔ کچھ شریف لوگ یقیناً نمونے کی تحریر بھیج کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس میں کچھ دم ہے یا نہیں، مگر کچھ ایسے جیدار بھی ہیں جو سیدھی یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بس جھٹ پٹ ان کا کالم جنگ یا ایسے ہی کسی بڑے اخبار میں شروع کروا دیا جائے۔ ایسے لوگوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں اسکول کالج کے بعد کوئی مضمون لکھا جو کسی چھوٹی موٹی جگہ شائع ہوا ہو، تو جواب ملتا ہے کہ کبھی لکھا ہی نہیں تو شائع کیسے ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ لکھنے کا شوق ہے تو پھر لکھا کیوں نہیں؟ اس پر مزید جواب ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بغیر سفارش کے کہیں چھپنا ہی نہیں تو لکھنے کا فائدہ۔ اب یقیناً یہ منطق ارسطو کو لاجواب کرنے کے لیے کافی ہے، میں بھلا کس کھیت کی مولی ہوں۔ نئے لکھنے والے عموماً دو سوال کرتے ہیں، پہلا کیسے لکھا جائے، دوسرا کہاں لکھا جائے۔ پہلے سوال کا جواب مشکل ہے اور دوسرے کا اس سے بھی مشکل۔ اخبارات میں روزانہ درجنوں کالم شائع ہوتے ہیں۔ اگر قومی، علاقائی اور چھوٹے موٹے تمام اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین کو جمع کیا جائے تو یہ تعداد سینکڑوں میں جا پہنچتی ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان یہ سب کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اخبارات پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو خبریں پڑھ کر اخبار پرے رکھ دیتی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ادارتی صفحے تک جاتے ہیں، اور اس سے بھی کم۔ کالم لکھنے کے غلط طریقے یاسر پیرزادہ۔ ابھی مجھے اخبار میں کالم لکھتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک ای میل موصول ہوئی جس میں ایک عفیفہ نے پوچھا کہ میں اخبار میں کالم لکھا ہے جس کا جواب آپ نے اپنی تحریر پڑھ کر خود دینا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی کالم ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے، ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھیں، ایک طرف ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے تو دوسری جانب امریکہ۔
ہوا کہ میرے کالم بھیجنے کے باوجود کالم نہیں لگ سکا، مگر اس کی وجہ میری کاہلی نہیں تھی۔ ان 12 برسوں میں بہت سے کالم نگار آئے اور گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کا کالم تم طراق سے ہفتے میں 3 دن شائع ہوتا تھا، مگر وہ یہ تسلسل برقرار نہ رکھ پائے۔ بہت سے کالم نگار ایسے ہیں جنہوں نے چھوٹے اخبارات میں کالم لکھنے شروع کیے اور آج ان کا نام صفحے اول کے کالم نگاروں میں ہوتا ہے، اور بہت سے کالم نگار ایسے ہیں جو پہلے دن سے بڑے اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں، مگر آج تک خود کو کالم نگار نہیں منوا پائے۔ یہ ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہم لکھنا جانتے ہیں، مگر ہماری کوئی سفارش نہیں، اس لیے کوئی اخبار ہمارا کالم نہیں چھاپتا۔ ایسے نوجوانوں سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی تحریر میں دم ہے اور اگر آپ لکھنا جانتے ہیں، مسلسل محنت سے نہیں گھبراتے، روزانہ مطالعہ کرتے ہیں، تو سفارشی کالم نگار آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور اگر آپ کے پاس سفارش ہے مگر آپ کی تحریر میں پکوڑے بھی نہیں بیچے جا سکتے، تو پھر کوئی سفارش آپ کو کالم نگار نہیں بنا سکتی۔ اس بات کو تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال لیں، گارنٹی ہے کہ آپ اچھے کالم نگار بن جائیں گے۔